السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ زمانوں سے قبل آئے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز ذکر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواح الافضان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کرسنا جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ شکر بازمان پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ الکرام وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو جلوس کی شکل میں آپ کے سر مبارک اور آپ کے جو رفقا آپ کے اہل بیت میں سے جو عورتیں بچے وغیرہ بچ گئے انہیں پہلے شہر کوفہ میں گھمایا پھرایا گیا, وہاں سے دمشق لے جایا گیا. کوفہ سے دمشق کا راستہ تقریباً 800-900 کلومیٹر کا, کوفہ سے دمشق. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر اور آپ کے گھر والے, آپ کی بیوی, آپ کے بچے اور دیگر عورتیں, آپ کی بہن بیٹی, یہ ساری عورتیں یہ اونٹوں پر سوار کر کے اتنا دور سفر کر کے آپ کو لے جایا گیا. راستے میں ایک مقام پر ایک گرجا گھر آیا جہاں پر قافلہ ٹھہرا, قافلہ رکا اور اہل قافلہ نے چاہا کہ اب رات یہاں پر گزارتے ہیں, گرجا ہے قریب ہی میں, تو رات گزارتے ہیں, کھا پی کر تھوڑا آرام کرتے ہیں, پھر صبح نکلیں گے. رات میں ٹھہرے. پادری نے جب یہ سارا قافلہ دیکھا اس نے پوچھا یہ یعنی کہاں کا قافلہ ہے, کہاں جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. سر کس کا بتایا گیا, یہ حسین کا سر ہے اور کوفہ سے دمشق یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے. تو حسین کون؟ پتہ چلا کہ یہ حسین ابن علی ہیں, حضور کے نواسے ہیں, رسول اللہ کے نواسے ہیں. اس نے کہا میں آپ کو جو قیمت مانگو قیمت دینے کے لیے تیار. یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو, ایک رات کے لیے سر مجھے چاہیے, آپ جو قیمت مانگو میں دیتا ہوں. یعنی کرائے پر بندہ سر لے رہا ہے, امام حسین کا سر کرائے پر. فوجیوں کو سپاہیوں کو زیادہ کوئی لینا دینا تھا نہیں, مال مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انہوں نے پادری نے انہیں رقم دی اور وہ سر مبارک لے گیا اپنے کمرے میں. اس نے سر کو دھویا, پانی سے صاف کیا, خوشبو لگائی, ایک اونچی جگہ پر رکھا اور پھر پوری رات بیٹھ کر بس زیارت کرتا رہا. سر مبارک کی زیارت کر رہا تھا, بیٹھ گیا سامنے اور سامنے بیٹھ کر سر مبارک کی زیارت کر رہا ہے. اچانک آنکھ لگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہوا, اسے جنت میں اس کا محل دکھا دیا گیا. جنت میں محل دکھا گیا. سرکار نے بتایا یہ تیرا محل ہے, پڑھ کلمہ اور محل کا مالک بن جا. بندے نے کلمہ بھی پڑھا, مسلمان ہو گیا. دوسرے دن وہ آئے, اس نے سر واپس کر دیا. یہ قافلہ جب دمشق پہنچا, دمشق میں پوری بڑی دھوم دھام مچی ہوئی ہے, سمجھو جشن کا ماحول ہے. حضرت سہل ابن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور اللہ کے رسول کے یعنی کہ جلیل القدر صحابی بھی ہیں. اس وقت دمشق میں کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے آئے ہوئے تھے. بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے, پورا کوفہ پورا دمشق سجایا گیا ہے, جشن کا ماحول ہے. کسی سے پوچھا بھائی بات کیا ہے, تو
تو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کا سر یزید کے پاس عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ سے تحفے میں بھیجا ہے، اسی کے لیے سارا جشن کا ماحول ہے وہ آ رہے ہیں۔ کدھر سے آ رہا ہے قافلہ؟ بتایا گیا باب الساعہ سے، کوفہ کے شہر کے کئی دروازے تھے، کہا باب الساعہ سے لایا جا رہا ہے۔ حضرت سالم بن سعد سعدی باب الساعہ پہنچ گئے، دیکھا پورا قافلہ آ رہا ہے، اونٹوں پر سوار، خواتین پیچھے سوار ہیں، آگے سپاہی چل رہے ہیں، نیزے پر آگے آگے سر۔ حضرت سالم بن سعد سعدی جہاں سارے لوگ قطار در قطار کھڑے تھے، راستہ تھا بیچ میں، دونوں راستوں کے کنارے پر لوگ کھڑے، گھروں کی چھتوں پر لوگ کھڑے دیدار کریں، یعنی کہ سمجھے کہ خوشیاں بھی منائی جا رہی ہے، امام حسین کا سر دیکھا جا رہا ہے اور ہر کوئی خوش ہے، ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، فتح ہوئی ہے، جیت گئے، فتح حاصل ہوئی، یزید جیت گیا۔ تو ہر جگہ ڈھول تاشے بج رہے ہیں، ہر جگہ یعنی ناچا جا رہا ہے، گایا جا رہا ہے اور لوگ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ یہ امام عالی مقام امام حسین کا سر مبارک نیزے پر اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت، آپ کے لب ہل رہے تھے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان قریب یہ یعنی کہ حضرت سالم بن سعد سعدی بھی راستے میں کھڑے تھے، جب عورتیں خواتین کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے آگے بڑھ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بہن، انہوں نے جب یہ یعنی کہ سلام سنا، ہم اہل بیت کو، یہاں تو سارے دشمن ہیں نا، ہماری ہے نا شکست کا، ہمارے بھائی کی شہادت کا ہر کوئی جشن منا رہا ہے، ہر کوئی خوشی منا رہا ہے، وہاں ہمیں سلام کرنے والا کون؟ آپ نے کہا بھائی ہمیں سلام کرنے والا کون؟ تو حضرت سالم بن سعد سعدی عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کے نانا کا صحابی سالم بن سعد سعدی، آپ نے کہا کہ اگر کوئی خدمت ہو تو آپ ارشاد فرمائیں، میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدہ زینب اس حال میں ہیں، اونٹ پر سوار کی گئی ہیں نا قیدی بنا کر، اور دوپٹہ سر پر نہیں ہے، چادریں چھین لی گئی تھی، اس حال میں حضرت سیدہ زینب آپ فرماتی ہیں اگر تم سے ہو سکے تو صرف اتنا کر دو کہ ہمارے بھائی کا سر ہم سے تھوڑا دور کروا دو، ہمارے بھائی کا سر ہم سے تھوڑا دور کروا دو، اس لیے کہ یہ قریب میں سر ہے، جہاں سارے لوگوں کی نگاہیں ہمارے بھائی کے سر پر پڑتی ہے، وہیں اس کے بعد ان کی نگاہیں ہم پر ہوتی ہے، اور ہم یعنی کہ بے پردہ بلا حجاب چادریں چھین لی گئیں تو ہمیں حیا آتی ہے کہ لوگوں کی، غیر محرموں کی نگاہیں ہم پر پڑتی ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ سر دور ہو جائے تاکہ سارے لوگ یہ سر مبارک کی طرف متوجہ ہوں، تو کم سے کم ہم پر تو ان کی نظر نہ پڑے، یہ ہماری طرف سے تو ان کی توجہ ہٹ جائیں، ہر ایک کی نظر، ہر ایک کی توجہ امام حسین کے سر پر ہوگی تو ان کی نگاہیں ہم سے تو دور ہو جائے گی، ہم سے تو ہٹ جائیں گی۔ کہتے ہیں حضرت سالم بن سعد سعدی گئے، جو نیزہ لے کر چل رہا تھا اس سے بات کی، اس سے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تو تھوڑا آگے بڑھ کر چلے، تھوڑا آگے بڑھ جا۔ کہا کہ کیوں آگے بڑھوں؟ یار پیسہ دوں گا تجھے، پیسہ دوں گا۔ کیا کتنا دے گا؟ کیا میرے پاس 400 درہم ہے، 400 درہم ہے، میں تجھے دے دوں گا، بس تھوڑا آگے چلا جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 400 درہم لیا اور وہ آگے چلا گیا۔ بات یہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حالت میں ہیں، اس حال میں ہیں، پریشان ہیں، ہے نا، بھائی کا سر آگے ہے، سارا قافلہ لوٹا جا چکا ہے، ہر کوئی شہید ہو گیا، پورا خاندان شہید ہو گیا، اور اب قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خیال ہے تو یہ خیال نہیں ہے کہ یزید ہمیں کیا سزا دے گا، خیال یہ نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، خیال یہ نہیں کہ ہمیں کیا سزا ملے گی، خیال یہ ہے کہ ہم بے پردہ ہو گئے ہیں، خیال یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہیں ہم پر پڑ رہی ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب نے حضرت سالم بن سعد سعدی سے کہہ کر امام حسین کے سر کو آگے کروا دیا ہے، اور آج حال یہ ہے انہی امام حسین کے نام پر، انہی سیدہ زینب کے ماننے والے آج امام حسین کے نام پر سڑکوں پر ویسے ہی بال لہراتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہے نا، سورت میں آپ جا کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا، عاشورے کی رات وہ ہنگامہ ہوتا ہے، اتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے، لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو لے کر نکلے ہوتے ہیں، ہر کوئی میک اپ کر کے، بال لہراتے ہوئے، بغیر دوپٹے کے ویسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔
یہ حال ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ اور صرف سورت نہیں، یہ تو میں نے ایسے بول دیا سورت، صرف سورت کی بات نہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، جس شہر میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو یہی منظر نظر آئے گا۔ عورتوں کی کثرت ہے، ہر مرد اپنے گھر کی بیویوں کو لے کر نکلا ہوا ہے، اور وہ بھی بالکل تیار ہو کر۔ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بھائی چلو سادگی میں نکلی ہے، پردے میں نکلی، نہیں، بلکہ تیار ہو کر میک اپ کر کے، اور سمجھو پکنک پر گئے ہوں۔ امام عاشورہ کی رات ایسے پکنک پر گزارنی ہے، ایسے گزارنی۔ سیدہ زینب کو تو اس حال میں بھی پردے کا خیال ہو، اور ہم یہاں انہی کے نام پر بے پردگی کریں، بے حیائیوں میں ڈوبے رہیں۔ یہ امام حسین کی محبت، یہ سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی محبت ہے کہ ہم ان کے نام پر اس طرح کی آوارگی کریں، ان کے نام پر ہم اس طرح کی بے حوصلگی اور بے پردگی کریں۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ قافلہ یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے جب اس قافلے کو دیکھا، سب سے آگے امام زین العابدین ہیں۔ امام زین العابدین یزید کے دربار میں پہنچے۔ یزید کو اطلاع یہ ملی تھی سارے مرد مارے گئے ہیں، کوئی زندہ نہیں ہے، صرف عورتیں اور بچے موجود ہیں، لیکن ایک نوجوان اب بھی تو سامنے کھڑا موجود ہے، وہ ہے علی ابن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے یعنی بندہ گھبرایا، ایک نوجوان اب بھی باقی ہے، گھبرایا، لیکن اور اس نے چاہا کہ امام زین العابدین کو بھی قتل کر دے، شہید کر دے، لیکن سیدہ زینب شیرنی کی طرح آئی ہیں، یزید اور امام زین العابدین کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے امام زین العابدین کو بچایا، اور حضرت امام زین العابدین بہت سخت بخار کی حالت میں ہے نا، بہت بخار ہے، کانپ رہے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اس حال میں آپ نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، اس حال میں اتنا لمبا سفر کیا، اور اس کے بعد یزید کے دربار میں آپ کھڑے ہیں۔ آپ نے جب یزید نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے مدینہ بھیج دیا جائے، تو آپ نے کہا اے یزید اگر تو کہے تو میں لوگوں کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا اجازت نہیں ہے، دل میں خوف ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہے، پتہ نہیں کیا باتیں کر دے، ہے نا، تو خوف ہے۔ کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ بس مجھے تو یعنی کچھ بات ہے، اگر تیری اجازت ہو، تیری اجازت ہو تو۔ لوگوں نے کہا، لوگ پکارنے لگے اے یزید، اے امیر المومنین، کہنے دو کہنے دو، ان کو کچھ بات کرنے دو، ہم بھی سننا چاہتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے یعنی کہ حوالے سے یہ جب آوازیں اٹھنے لگی کہ کہنے دیا جائے، تو پھر یزید نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یزید نے کہا مجھے ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ یہ ممبر سے تبھی اتریں گے جب میری بے عزتی ہو چکی ہوگی، میری فضیحت ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں چڑھنے دیتا۔ لوگوں نے کہا ہم سننا چاہتے ہیں، بولنے دو۔ حضرت زین العابدین ممبر پر چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے جو بیان کیا ہے سارے لوگ رو رہے تھے، سارے لوگ رو رہے تھے۔ آپ نے اپنے آپ کی پہچان کر، جان تو میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں علی ابن حسین، میں علی ابن ابی طالب کا پوتا ہوں، علی ابن ابی طالب کا پوتا ہوں، اللہ کے رسول کا نواسا ہوں، ہے نا۔ جعفر طیار، حضرت حمزہ وہ میرے چچا ہیں، وہ میرے چچا تھے۔ یہ سارے یعنی جب سارا تعارف پیش کیا ہے، اور پھر اپنی فضیلتیں، میرا بابا یہ حسین جس کا سر لے کر آئے ہو یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ جنتی جوانوں کا سردار، تو اب اس کی سرداری میں جو جنت میں جائے گا اسی کی سرداری میں رہے گا، جو اور جسے حسین اپنی سرداری میں قبول فرمائیں گے، اپنی غلامی میں قبول فرمائیں گے، وہی جنت میں جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا مدینے کی طرف۔ کوفہ کے پہلے گورنر، سابق گورنر پہلے کے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنہیں معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا تھا۔ وہ نعمان ابن بشیر کو بلا کر کہا گیا آپ بھی محب اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت کا قافلہ تم مدینے تک چھوڑ کر آؤ۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی قیادت میں چند سپاہیوں کی حفاظت میں یہ قافلہ مدینہ النبی پہنچا۔ سارے حالات امام زین العابدین نے روضہ رسول پر حاضر ہو کر سنائے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارے واقعات کربلا کو سنایا۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو خود جانتے تھے کربلا میں کیا ہوا، خود سرکار میدان کرب و بلا میں موجود تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا صاحب بھائی، ان دونوں نے خواب دیکھا ہے، دونوں نے 10ویں محرم کو خواب دیکھا۔ اور سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار کے چہرے پر گرد و غبار ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور خون سے ہاتھ لت پت ہے، اور آپ نے اس شیشی میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے، یہ کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ام سلمہ تمہیں پتہ نہیں میں صبح سے میدان کربلا میں شہداء کے خون اس شیشی میں سمیٹ رہا ہوں، صبح سے میں اس شیشی میں شہداء کے خون بھر رہا ہوں، میرا خاندان شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ام سلمہ کو مدینے میں اسی دن 10 محرم کو خواب میں آ کر خبر دی ہے اور بتایا کہ میں میدان کربلا میں صبح سے موجود ہوں۔ کہنے کی بات یہ ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ کے رسول صبح سے موجود تھے تو مدد تو نہیں کر سکے نا، رسول اللہ اپنے نواسے کو بچا تو نہیں سکے نا، اپنے گھر والوں کو تو نہیں بچا سکے؟ جب میدان کربلا میں ہو کر اپنے نواسے حسین کو اور اپنے گھر والوں کو بچا نہ سکے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ وہ رسول تمہیں کیا بچائیں گے؟ ہے نا، پتا چلا رسول نہ کسی کی مدد کرتے نہ کسی کو بچا سکتے ہیں۔ یہ سوچ ہے گھٹیا لوگوں کی، یہ سوچ کس کی ہے؟ گھٹیا لوگوں کی، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے جمہور علماء کا کہنا، ہم یعنی کہ 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کا کہنا، یہ جو سوال ہوا نا کہ رسول مدد نہیں کر سکتے، یہ 200 سال سے پیدا ہوا۔ کتنے سال سے؟ 200 سال سے پیدا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے 1200 سال سے جمہور علماء اہل سنت کا کہنا یہ ہے رسول اللہ مدد کرتے بھی ہیں، اور جن کی مدد کی ہیں ان سارے لوگوں کے واقعات کتابوں میں موجود بھی ہیں۔ کتابوں میں حضرت خالد ابن ولید کی مدد کی ہے حضرت ابو عبیدہ کے خواب میں آ کر، اور کیسے حضرت خالد بن ولید جنگ میں ہیں اور جنگ میں شکست ہونے والی ہے، ہار رہے ہیں، وہ ٹوپی جس میں اللہ کے رسول کے منہ مبارک باندھ کر رکھے ہوئے تھے، سی کر رکھے تھے، وہ ٹوپی گھر بھول آئے تو آج شکست ہونے لگی، رومی چڑھ بیٹھے اور خالد بن ولید کو یقین ہو گیا اب یہاں سے ہماری لاش واپس جائے گی، اب ہم فتح نہیں حاصل کر سکتے، ہم زندہ بھی نہیں بچ سکتے، اتنی کیفیت ہو گئی تھی، ادھر حالت خراب تھی، ادھر اللہ کے رسول نے یعنی شام کو جنگ بند ہوئی تو مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے جرنیلوں سے جب مشورہ کیا، خالد بن ولید نے کہا کہ اب تو کل کا آخری دن ہے، کل ہمارا صفایا ہوگا، کل آخری دن شہادت کا دن ہوگا، اب ہم ان سے جیت نہیں سکتے، ہماری شکست طے ہے، کل ہماری شہادت طے ہے۔ لیکن ادھر اللہ کے رسول حضرت ابو عبیدہ کے خواب میں مدینہ الرسول میں آئے ہیں، اور مدینے میں خواب میں ابو عبیدہ کے خواب میں آ کر آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ جلدی تیار ہو جاؤ، خالد کا لشکر پھنسا ہے، تمہیں مدد کے لیے پہنچنا ہے، فوراً پہنچو۔ کہتے ابو عبیدہ اٹھے اور اٹھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو بتایا، لشکر تیار ہوا اور روانہ ہوا، اعلان ہوا تو آپ کی بیوی خالد بن ولید کی بیوی، انہوں نے جب یہ سنا نا کہ حضرت خالد بن ولید کو شکست ہو رہی ہے اور مسلمانوں چلو خالد کی مدد کے لیے تو لشکر تیار کرو، تو حضرت خالد بن ولید کی بیوی کو یقین نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، میرا ہسبینڈ میرا شوہر ہار ہی نہیں سکتا، وہ تو جنگ کبھی ہار ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب نظر دوڑائی دیکھا خالد بن ولید کی وہ ٹوپی جس میں رسول اللہ کے منہ مبارک ہیں وہ یہیں پر ہیں، کہتے اب ہو سکتا ہے، اب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کے جنگ جیتنے کا راز اللہ کے رسول کے منہ مبارک ہیں، انہی کی برکت سے خالد بن ولید کبھی ہارے نہیں، کبھی شکست نہیں کھائی۔ انہوں نے یہ ٹوپی اٹھائی اور ٹوپی اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ بھی روانہ ہو گئی ہیں، اور جب یہ لشکر پہنچا حضرت ابو عبیدہ کا تو پھر خالد بن ولید نے دیکھا، وہ جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ایک یعنی کہ مدد آ رہی ہے اور اس میں ایک نوجوان چہرے پر کپڑا لپیٹے ہوئے بڑی تیز رفتاری سے لوگوں کو کاٹتا ہوا، دشمن کو کاٹتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ حال دیکھا، جب وہ قریب آیا، کہا نوجوان بہت بہادری سے لڑے ہو، جوان بہت بہادری سے لڑے، اتر آؤ، بتاؤ کون ہو؟ انہوں نے پردہ ہٹا کر کہا میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، یہ ٹوپی لے کر آئی تھی،
टोपी लेकर आई। ये खालिद बिन वलीद, वो जंग तो जीत गए। बात ये बताना चाहता हूं, सरकार ने खालिद बिन वलीद की भी मदद फरमाई है, और भी बहुत से जो भी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हों, अल्लाह के रसूल की मदद फरमाते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है, मैदान करबला में क्यों नहीं बचाया, वहां क्यों नहीं बचाया? जानते हो सरकार ने वहां इसलिए नहीं बचाया, अगर रसूलुल्लाह चाहते तो बचा सकते थे। हज़रत इब्राहीम को आग में डाले जाने से बचाया गया था, हज़रत इस्माइल को ज़बह होने से बचाया गया, अब्दुल्ला जो सरकार के वालिद हैं उन्हें कुर्बानी से बचाया गया, उनकी जगह 100 ऊंट कुर्बान किए गए, लेकिन हुसैन को नहीं बचाया गया, इसलिए कि उम्मत को दर्स देना था, जिन जिन को बचाना था मेरी वजह से बचाया गया था। मेरी विलादत बाकी थी, मेरा पैदा होना बाकी था, तो उन्हें बचा लिया गया। लेकिन जब मैं पैदा हो गया, अब किसी को बचाने की जरूरत नहीं, अब कुर्बान करने की जरूरत है। अगर मैं अपने नवासे को कुर्बान करूंगा तब जाकर उम्मत को यह दर्स मिलेगा, दीन इस्लाम के लिए अपनी जानों की भी कुर्बानी दी जाती है। हुसैन ने दी है, नवासे रसूल ने दी है। सिर्फ करामतों और दुआओं से इस्लाम को बचाया नहीं जा सकता। अगर इस्लाम को बचाना है तो दुआओं के साथ साथ मैदान अमल में भी उतरना पड़ेगा। ये रसूलुल्लाह दर्स देना चाहते थे, इसलिए हुसैन को शहीद करवाया है। और बचपन से, ये तो मैदान करबला की बात करते हैं, सरकार को हुसैन के बचपन से पता है कि मेरा ये बेटा शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन आपने कभी दुआ नहीं की। न अली और फातिमा ने कहा कि दुआ कर दीजिए, क्यों? इसलिए कि हर कोई जानता था अब बचाने की जरूरत नहीं, अब तो इस्तिकामत की जरूरत है। हुसैन ये दीन इस्लाम की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान करके पूरी उम्मत को दर्स देगा, पूरी उम्मत को सबक देगा। अगर ये भी करामत से बच गया, अगर ये हुसैन भी अगर दुआओं से बच गया तो पूरी उम्मत मुस्लिम हो जाएगी। एक भी मैदान में ना निकलेगा, हर कोई कहेगा अरे वो लोग तो बचते गए, इसलिए कि उनके पास तो दुआएं थी, उनके पास तो करामतें थी, वो बच गए, हमारे पास तो ना दुआ है, हम तो ऐसे लोग, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। करामत तो बहुत बड़ी बात है, हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती, हम कैसे जीतेंगे? इस बात को भुलाने के लिए और मैदान अमल में आपको लाने के लिए रसूलुल्लाह ने अपना नवासा कुर्बान किया है, हुसैन की शहादत दी है, ताकि पूरी उम्मत मुस्लिमा, आप जानते हैं ये गांधी कहता है बातिल के सामने हक के लिए खड़े होने में मुझे हुसैन हिम्मत देते हैं। हुसैन से मैंने सीखा कि बातिल के सामने अगर हक डट कर खड़ा हो जाए तो शिकस्त बातिल ही की होती है, अगर से जान चली जाए लेकिन हक वो साबित होकर रहता है। आज यजीद तो सन हिजरी 65 में मरा, हुसैन सन हिजरी 60 के 10 मुहर्रम को शहीद हो गए, लेकिन आज 1400 साल बाद भी हुसैन हर घर में जिंदा है, हुसैन हर दिल में जिंदा है, लेकिन यजीद का नामो निशान मिट गया। आज यजीद न किसी के घर में जिंदा है, न किसी के दिल में जिंदा है। अगर जिंदा है तो लोगों की नफरतों में जिंदा है, अगर जिंदा है तो लोगों की बद्दुआओं में जिंदा है, अगर जिंदा है तो यजीद लोगों की लानतों में जिंदा है, लेकिन हुसैन लोगों के दिलों में जीते हैं। हुसैन, अल्लाह ने उन्हें शहादत का वो आला मकाम दिया कि सैयदुश शुहदा का आला मकाम अता फरमा दिया। तो आपने अपनी शहादत देकर, जानते हैं, उम्मत मुस्लिमा को सबक दिया है, जब इस्लाम के लिए वक्त आ पड़े तो फिर मैदान अमल में उतर कर दुआ करना। सिर्फ घर में बैठ कर दुआ करोगे किसी काम की नहीं होगी, तुम्हें मैदान में उतरना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, अहले बैत किराम का सदका अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।